اس زمین پہ اللہ کا گھر سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، جس کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد جب اس کی بنیادیں مٹ گئیں تو دوبارہ نئے سرے سے اس کی تعمیر کا جب پروردگار عالم نے ارادہ فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کرنا ہے، یہ تم دونوں باپ اور بیٹا اس کی تعمیر میں حصہ لو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے مزدور کام کرتا ہے اس حیثیت سے کام کرتے رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عمارت کی تعمیر کرتے رہے، یعنی اینٹیں، پتھر اور گارا وغیرہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پکڑاتے حضرت ابراہیم کو، اور ان کا جو چناؤ تھا وہ حضرت ابراہیم کرتے۔ یہ اللہ کا گھر دو نبیوں نے بنایا۔ اگر ہم اس بناوٹ پہ غور کریں تو اس وقت روئے زمین پہ اور بندے بھی تھے، اللہ نے کسی اور کی یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کہ تم میرا گھر بناؤ، اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی اپنے دو نبیوں کی۔ اس ڈیوٹی سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ اللہ کا گھر بنانا یہ عام بندوں کے بس کا روگ نہیں ہے، اللہ یہ کام ان سے لیتا ہے جن سے اللہ راضی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ نبیوں والا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی سے یقیناً لیتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جو نبیوں کے نقش قدم پہ ہوتے ہیں۔ تو خیر جب یہ گھر بن گیا تو گھر چونکہ اللہ کا تھا، مزدوری بھی اللہ نے دینی تھی، تو مزدوری رب کے دینے کا وقت آیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جب مزدوری لینے کا وقت آیا تو انہوں نے مزدوری میں روپے، پیسے، بلڈنگ، زمین کا کوئی قطع نہیں مانگا۔ انہوں نے ایک دعا کی۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ وہ دعا کیا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار تو ان میں ایک رسول بھیج دے انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم نے دعا کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس دعا پہ آمین کہی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا گیا تو پروردگار نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اس نے بھیجا ان میں رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی جن لفظوں کے ساتھ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وہی چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بعثت کے موقع پہ امت پہ احسان کرتے ہوئے اللہ نے تذکرہ ارشاد فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ پروردگار ان میں رسول مبعوث کر جو انہی سے ہو، اور اس کے 4 کام ذکر کیے۔ پہلا کام یاتلو علیہم آیاتہ، یہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، اور دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، ان کو کتاب کی تعلیم دے، اور تیسرا وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت کی تعلیم دے،
اور چوتھا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو بھی صاف کرے۔ آگے کہا کہ تو غالب حکمت والا ہے۔ اس میں 4 کاموں کا تذکرہ ہوا، ایک تلاوت آیات کا، دوسرا تعلیم کتاب کا، تیسرا تعلیم حکمت کا، اور چوتھا تزکیے کا۔ تو یہ 4 کام جن کے لیے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، ایک نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ میری اولاد میں ایک نبی آئے جو یہ 4 کام کرے، میری اولاد پر آیات کی تلاوت کرے، میری اولاد پہ کو آیات کی تعلیم، کتاب کی تعلیم دے، میری اولاد کو حکمت کی تعلیم دے، اور میری اولاد کا تزکیہ کرے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آیات کی تلاوت کرنا یہ بھی نبیوں والا کام ہے، کتاب کی تعلیم دینا یہ بھی نبیوں والا کام ہے، حکمت کی تعلیم دینا یہ بھی نبیوں والا کام ہے، اور تزکیہ کرنا یہ بھی نبیوں والا کام ہے۔ آج کوئی کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہے تو سمجھو وہ نبیوں والا کام کر رہا ہے، اور اگر کوئی لوگوں کا تزکیہ نفس کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ بھی نبیوں والا کام کر رہا ہے۔ اب اس کام کی اہمیت کتنی ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت کی اہمیت کا اندازہ کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کلمہ حسر لگا کے ارشاد فرما رہے ہیں انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، اللہ نے مجھے معلم بنایا، میں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم نے مانگا تھا کہ انہی میں نبی آئے جو ان پہ آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے اور ان کو حکمت کی تعلیم دے۔